قرآن مجید سورہ مومنون میں اللہ کریم نے فرمایا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ تم 9 ماہ اپنی ماں کے بدن میں رہے، بہت سی تکلیفیں سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد کئی بیماریاں، کئی تکلیفیں، کئی آزمائشیں، کئی دکھ، کئی سکھ، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، تو کیا یہ سارا سلسلہ بیکار تھا؟ کیا یہ عبث ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام، مایوس، پریشان، بور، تکلیف، آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے، مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت تھی، حکمت تھی، تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے، پھر شخص کو پیدا کیا گیا۔ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھلا کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، ترجیحات طے کرتا، کام شروع کر دیتا۔ ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا، ہم دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں، ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں، ہم بھلا ایک ویلفیئر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہیں، اور ہم طے ہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ہے۔ ترجیحات کا تعین ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے؟ ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے، تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے؟ سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا جو بے معنی، بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے۔ اسلام کے حسن کا تقاضا ہے، مسلمان تو سونے سونے، چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے۔ اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے۔ فضول بحثوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ ہمارا تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے، کچھ زندگی لے گئی ہوٹل، کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں، کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ یاد رکھنا ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔
طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا۔ فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہ دو جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت خدیجہ وصال کر گئیں، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی دو ایک ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، یہ والی مصروفیات، چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا،
وقت کا تعین نہیں کیا. جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی ہے، آپ کا تعین ہو وقت کا. اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں ایک چھٹی نہ دوں. ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے. وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا. اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے. اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے. ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے کہ جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے، اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے. اور صدیاں بیت گئیں، خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں. تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا. وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی اتنی بڑی ہیں، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے تھے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی میں، وقت نہیں ضائع کیا. مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے. یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے. تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ
اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں، تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، کہنا پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں۔ وہ کہتا ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے، کہتے ہیں دن نو چھڑ استاد لنگ گئے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا، اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس سکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں، حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے ہیں، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ فرماتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی، آپ فرماتے ہیں میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں، پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، اب تو احساس ہونے نہیں دیتا، ذمہ داری ہے نا، جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے، احساس کہاں سونے دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے، میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں۔ وقت کہاں ہے بھائی اتنا؟ مجھے بھی میرے کچھ دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور، پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا، کبھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں پر اتنا وقت کہاں سے لائیں بھائی، بور بھی ہونا ہے، تھوڑا وقت نکلے تو ہونا، ٹائم ہی کوئی نہیں، چاروں ناچار بھی لگے رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں۔ بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھیں، زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت، وہ جی میں ذرا فارغ تھا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو فلانی بحث میں لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو میں چائے پینے چلا گیا، میں ذرا فارغ ہوں تو آؤ 2 گھنٹے طے کر کے نا 2 گھنٹے جانے 2 گھنٹے آنے، کرنا کیا ہے روٹی کھانے جانا ہے۔ واہ بھائی واہ، اتنی فرصت کہاں سے آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، اس دن منادی ہوتی ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آج یہ جو دن ہے نا، یہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے ابا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، اس کا کام آج رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور
یہ کام چھوڑ دیں کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا. تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا ہے. ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے. بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے. اور یار ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھیں پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی نا. کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی ارادہ تو تھا نا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا. اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے. آج نا ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں. ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا ہے. اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا. یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات. وہ لوگ جو اپنے مصلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے. اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے. انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا. اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کریں گے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں. تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا. اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں. یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے. ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی. حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی. تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا. تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا. ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں. بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے تو اب تو ویسے بیمار ہیں. اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے. شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا. ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی. تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا ہے، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں. کہا حضور فرمائیے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے. فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی ہے. یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں. یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب اللہ ناو شریف والے مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کریں. یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حزب اللہ ناف میں اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں.
سید ابو الاسناد شاہ، یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حزب الاناف ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا۔ اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہوں گے۔ تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی ہیں۔ تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا، مجھے سناؤ۔ یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، وہ وقت بھی۔ اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائیڈ پہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی جیل، تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ او بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام بڑے، کرنا ہی نہیں، جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے تھے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ، فرمانے لگے آپ جلدی کر گئے۔ تو کہ حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں یہ رائے، اپنی فقہ کے لوگ نا رائے دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 10 کی رمی کرتے ہیں آپ کنکر مارتے ہیں تو پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری بھی افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات، آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، وقت کو ہم نے بچانا ہے۔ دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے، فجر اپنے وقت پہ، ظہر اپنے، اور عصر مغرب۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا، پورے وقت پہ، عشاء اپنے وقت پہ، حج اپنے، وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزے اپنے، سحری وقت پہ، افطاری وقت پہ۔ مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں ورنہ یہ مانتا مونتا کوئی نہیں کسی کی۔ امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے، اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے، اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے، ورنہ دن تو بیت ہی گیا، ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی، تو کیوں نہ کچھ کر لیں، کچھ پروگرام بنا لیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، ذرا سننا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بزرگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے آپ، ماننا نا مشورہ بابا صاحب کا۔ یہ سوتیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا ہے نا، کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، وقت حساب قریب آ گیا، ابھی بھی لوگ غافل ہیں۔ فرمانے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا، یہ سوتیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ نا فریدہ سوتیا۔ اوے داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی تے پیچھا رہ گیا ہی دور۔ کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو ہی دے، اٹھ نا فریدہ سوتیا، جھاڑو دے مسیت۔ اوے تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ پھر فرمانے لگے اٹھ نا فریدہ سوتیا، چل خلقت ویکھنی جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔
اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے اٹھ نہ چل، اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل کے، اٹھ نہ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا، تم ہی بخشیا جا اپنے وقت کو۔ جوانوں، اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی، کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں۔